الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أصدق الصادقين سيد المتقين، أصدق الصادقين سيد المتقين، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان دونوں اشعار کا ترجمہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے۔ یہ سید وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ دوستان محترم، سید صاحب سید معین صاحب تشریف فرما ہیں۔ وضو کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کسی ساتھی نے سید معین صاحب کو دعوت دی ہو تو اچھا۔ اور پھر میں نے ابھی نماز کے بعد حضرت کو دیکھا تو بہت دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و عافیت والی درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دوستان محترم، وقت بہت مختصر ہیں اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ تفصیلی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ اہل ذوق ہیں اور سمجھنے والے ہیں، تو تھوڑے لفظوں میں بھی بات وسیع اور لمبی سمجھائی جا سکتی ہیں۔ تو دوستان محترم، 21 جمادی الاخری یہ امیر المؤمنین مولا المسلمین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حب ابی بکر واجب علی امتی، ابو بکر سے پیار کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اس لیے دوستان محترم، انبیاء کرام کے بعد اس امت میں بھی اور اگلی امتوں میں بھی، نبیوں رسولوں کے بعد آسمان والوں میں بھی اور زمین والوں میں بھی سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ ان میں سے ہر لفظ میں نے سوچ سمجھ کے کتابیں پڑھ کے آپ کو بتایا ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد اس امت میں اور اگلی تمام امتوں میں، زمین والوں میں اور آسمان والوں میں سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اس بات کی طرف کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت اتنی تاکید سے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تو میں آپ کو بس چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔
ایک ہے کسی بات کا باب الفضائل سے ہونا، اور ایک ہے کسی بات کا باب العقائد سے ہونا۔ باب الفضائل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محض فضل و شرف، برکت اور اجر زیادہ پانے کے لیے آپ وہ عمل کریں وہ آپ کے لیے مندوب اور مستحب ہیں۔ مثال کے طور پر نماز تہجد لے لیں، نماز اشراق لے لیں، نماز چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، ان تمام نمازوں کا تعلق باب الفضائل سے ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، مگر کوئی جان بوجھ کر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ باب الفضائل سے ہوتا تو لوگوں کو اختیار دیا جاتا کہ جیسے تم نماز چاشت پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے تو کوئی تم پر فرض لازم نہیں۔ نماز اوابین، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التہجد کی طرح تمہیں حکم دیا جاتا اور تمہیں رخصت دی جاتی کہ تم پڑھتے ہو تو اجر و ثواب زیادہ پاؤ گے، نہیں پڑھتے تو تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق کی افضلیت اگر باب الفضائل سے ہوتی تو اس باب میں ہمیں اتنی اجازت ہوتی کہ ہم جس کسی کو چاہیں، حضرت عمر کو چاہیں، حضرت عثمان کو چاہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کو چاہیں، حضرت سعد و سعید، طلحہ و زبیر، تمام صحابہ میں سے جس کو چاہتے اس کو افضل مان لیتے اور کوئی حرج نہ ہوتا اگر افضلیت کا مسئلہ باب الفضائل سے ہوتا۔ مگر ایک ہے کسی مسئلے کا باب العقائد سے ہونا، اور باب العقائد سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں امام اہل سنت کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ باب العقائد سے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امور جو باب العقائد سے ہیں وہ امور ثابتات، محکمات اور قطعیات سے ہوں، مثلا ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت۔ تو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت یہ دونوں کا تعلق باب الفضائل سے نہیں، باب العقائد سے ہیں۔ تو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں ہمیں چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد والی نماز کی طرح اختیار نہیں دیا گیا کہ تم چاہیں تو پڑھو، نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ جو چیز باب العقائد سے ہوتی ہیں اس کا ماننا صحیح العقیدہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر صحیح العقیدہ رہنا ہے تو جو امور باب العقائد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ماننا ضروری ہیں۔ اب میں اس پر آپ کو فتح رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 392 سرکار اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ، اس کے ترک سے اساءت و کراہت لازم نہیں آتی۔ سنت غیر مؤکدہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہے۔ توجہ آپ لوگوں کی، سنت غیر مؤکدہ وہی باب الفضائل والی بات کہ محض باب الفضائل سے تعلق ہے تو اس کے ترک میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنت زوائد کے ترک سے اساءت و کراہت لازم نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو ثواب ہوگا مگر تارک گنہگار نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ چونکہ باب الفضائل سے تعلق رکھتی ہے نا، تو اس لیے اس سنت زوائد کا ادا کرنے والا ثواب پائے گا مگر اس کا ترک کرنے والا گنہگار نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ اس عمل کا تعلق باب العقائد سے نہیں باب الفضائل سے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، جو بات باب العقائد سے متعلق ہیں، جو بات باب العقائد سے متعلق ہیں، اس کا ترک کرنا کبھی کفر کبھی گمراہیت، کیونکہ باب العقائد میں دو چیزیں آتی ہیں، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار گمراہیت ہے۔ تو باب العقائد سے جو چیز ہوتی ہے اس کے ترک کی اجازت بولیے نہیں ہوتی۔ باب الفضائل میں اگر کوئی چیز ہے، نماز تہجد، نماز اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، اگر اس کو کوئی ترک کر دے گا تو گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باب الفضائل سے ہیں۔ مگر باب العقائد سے اگر کسی چیز کو کسی نے چھوڑ دیا تو یا تو کفر پر جا کر ٹھہرے گا یا گمراہیت پہ جا کے ٹھہرے گا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، جب اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں تو افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ کس باب سے ہے؟ باب الفضائل سے ہیں یا باب العقائد سے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم امام اہل سنت سے کراتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، فتح رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الجملہ یعنی حاصل کلام مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ مسئلہ افضلیت ابو بکر صدیق کا پوری امت میں سب سے افضل ہونا، یہ مسئلہ باب فضائل سے نہیں ہے، کیونکہ باب فضائل سے ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے تو بھی گنہگار نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ باب فضائل سے نہیں ہے جس میں ضعاف سن سکیں، ضعاف یعنی ضعیف حدیثیں چل سکیں، چونکہ جو باب الفضائل کی بات ہوتی ہے نا تو فضائل چاہے ذوات کے ہوں چاہے اعمال کے ہوں، دونوں میں ضعیف حدیث چلے گی۔ اب تھوڑا دھیان تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، جب آپ وقت تھوڑا دے رہے ہیں مجھے تو دھیان تھوڑا اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ باب الفضائل سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل یا جو ذات اگر اس کے بارے میں ضعیف حدیثیں بھی مانی جائیں گی تو وہ باب الفضائل سے ہوگی تو مان لی جائے گی۔ فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، ضعیف حدیث ہے تو بھی مان لو۔ کسی بھی صحابی کی کوئی فضیلت کسی حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ ضعیف حدیث بھی ہے تو بھی مان لو۔ مگر یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پوائنٹ کا لفظ بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے پڑھ لے، باندھ لو۔ بہت سارے لوگ اس مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں، شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فضیلت والی حدیث کو لے کر کے افضلیت پر فٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرق کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بات باب الفضائل سے ہے اور کون سی باب العقائد سے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ افضلیت صدیق اکبر ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعیف حدیثیں بھی چل سکیں، بلکہ مواقف اور شرع مواقف میں تو تصریح کے باب العقائد سے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور باب العقائد میں دو چیزیں آتی ہیں، یاد کرنا ہے آپ کو، ایک ہے ضروریات دین اور دوسرے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت۔ باب العقائد میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ بولیے نا، دو چیزیں، ایک ضروریات دین، دوسرے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، اور ضروریات اہل سنت کا انکار کرے گا تو گمراہ ہوگا۔
تو ذات ہو یا عمل ہو، ذات ہو یا عمل ہو، ذات اور عمل کی فضیلت کے لیے ضعیف حدیث مان لی جائے گی، مگر افضلیت بتانے کے لیے ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 138، اور اصل میں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میری اپنی بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ میں نے گزشتہ سال لکھی تھی، اور اس کا میں نے ٹائٹل دیا ہے فضیلت اور افضلیت۔ علماء کے درمیان اس سے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی، لوگوں نے پڑھ کے لوگوں کو سنایا آگے، اور پھر گرد چھٹی، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا، عام طور پر عوام تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے۔ اب فضیلت سے ہونا، باب الفضائل سے ہونا جدا ہے، اور باب العقائد سے ہونا جدا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی افریقہ میں کہ جو خلفائے راشدین چاروں خلفاء کو برابر مانتا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو یہ وسوسہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کون ہیں جو ایسے عظیم لوگوں کو تولیں، ناپیں، ان کا مرتبہ ہم طے کریں۔ کہا یہ تو بات ہے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، کہا پھر ہم تو سب کو برابر مانتے ہیں، ہم کسی میں آگے پیچھے اونچ نیچ، افضل مفضول، فضیلت افضلیت ہم نہیں مانتے، ہم سب کو برابر مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا، لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا جی۔ میں آگے پڑھوں گا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوال میں چاروں صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں صحابہ کا مرتبہ برابر کہا، یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے، یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو سمجھ میں آئی نا کہ یہ بات باب العقائد سے ہے، یہ میرے اور آپ کے ذوق پر نہیں چھوڑا گیا کہ چاہو تو تہجد پڑھو، چاہے تو اشراق پڑھو، چاہے تو صلاۃ الحاجت پڑھو، نہیں پڑھو گے تو گنہگار نہیں۔ یہ باب الفضائل سے نہیں، یہ باب العقائد سے ہیں۔ چاروں کو جس نے برابر بھی مانا وہ بھی سنی نہیں رہا، وہ بھی سنی نہیں رہا، خلاف عقیدہ اہل سنت ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کے نزدیک صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے زائد ہے، پھر فاروق اعظم، پھر مذہب منصور میں عثمان غنی، پھر مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو چاروں کو مقام و مرتبہ میں برابر جانے وہ بھی سنی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات باب العقائد سے ہیں، یہ بات باب العقائد سے ہیں۔ اب یہ کوئی کہیں کہ ہم کون ہیں جو ان کے مرتبوں کو جان سکے، ہماری تو عقلیں نہیں پہنچتی، تو بلا شبہ ہمارے پاس اپنا کوئی پیمانہ نہیں ہے خود ساختہ بنایا ہوا، ہم تو ان کے گرد پر، ان کے قدموں پر لگنے والی گرد کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی اتنی پرواز بلند ہے، یہ مرتبے میں نے اور آپ نے طے نہیں کیے، یہ مرتبے قرآن و سنت نے طے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ افضلیت کا مسئلہ باب الفضائل سے نہیں، باب العقائد سے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی حدیث لے کر آتا ہے اور اس حدیث سے ابو بکر صدیق کے علاوہ عمر کی، عثمان کی، علی کی افضلیت بتا رہا ہے تو ان سے ایک سوال کریں کہ اس میں افضلیت بیان کی گئی ہے یا فضیلت بیان کی گئی؟ کیا پوچھنا اس کو؟ اس میں فضیلت بیان کی گئی یا افضلیت بیان کی گئی؟ جب یہ سوال آپ کریں گے نا فوراً وہ ٹھکانے لگ جائے گا۔
اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کے ہم منکر کہاں ہیں؟ خوب بیان کرو، اگر ضعیف حدیث ہے تو بھی بیان کرو، اور اگر افضلیت بیان کرنا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ تم کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ ضعیف ہوگی تو نہیں چلے گی، تم اس حدیث کے جو راوی ہیں ان پر کلام کر کے پیش کرو تو پھر آگے بات ہوگی۔ بلکہ اگر صحیح حدیث بھی لے آئے نا تو کیا مسئلہ ہوگا، میں آپ کو اس پر ساتھ ہی میں بتا دیتا ہوں کہ کہیں وہ بات آپ کے ذہن و دماغ سے رہ نہ جائیں کہ افضلیت کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی لے کر کے آتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مقام پر بہت ہی زیادہ واضح لفظوں میں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی لے کر کے آتا ہے ابو بکر صدیق کی افضلیت کے خلاف تو اعلیٰ حضرت فرماتے اول تو کسی صحیح حدیث میں صدیق اکبر کے افضلیت کے سوا کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہ واجب التاویل، کہ اس کا ایسا مطلب بتائیں کہ جس سے امت کا اجماع جس شخصیت پر ہو چکا ہے اس پر فرق نہ آئے، اس کا ایسا مطلب بتاؤ، اور اگر ایسا مطلب بفرض باطل نہ نکل سکے تو وہ حدیث واجب الرد، اس حدیث کو چھوڑ دو۔ یہ ہے گہرائی اس مسئلے میں۔ خیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ باب العقائد سے ہیں۔ اب یہاں جو اعلیٰ حضرت نے کلام کیا ہے نا وہ دھیان سے سننے کے لائق، کہ اس کو اگر توجہ نہیں دی تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فائدہ لکھا آپ نے، فائدہ نفیسہ، نفیس فائدہ، فائدے والی بات۔ فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضیلت اسی باب سے ہیں جس میں ضعاف بالاتفاق قابل قبول، یعنی فضیلت اگر کسی بھی صحابی کی کسی بھی اہل فضل کی ثابت کرنا چاہیں تو سارے محدثین کہتے اس میں ضعیف حدیث بھی مانی جائے گی، ضعیف حدیث بھی مانی جائے گی۔ اور دربارہ افضلیت یعنی افضلیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضعیف حدیث بالاجماع مردود و نامقبول۔ افضلیت والے مسئلے میں ضعیف حدیث چلے گی، فضیلت والے میں چلے گی۔ کتنا بڑا فرق ہے فضیلت اور افضلیت میں۔ اور فرماتے ہیں قبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہیں، یعنی ضعیف حدیثیں صرف اس جگہ قبول کی جائے گی جہاں صرف نفع ہوتا ہو، نقصان نہ ہوتا ہو۔ ضعیف حدیث اس جگہ قبول کی جائے گی جہاں صرف نفع ہوتا ہو، نقصان کوئی نہ ہو۔ جہاں ضعیف حدیث کے ماننے سے کسی حرام کو حلال یا حرام کو حلال یا کسی کا حق ضائع کرنا ہوتا ہو، غرض کے مخالفت شرع کا بوجہ من الوجوہ اندیشہ نہ ہو تو وہاں ضعیف حدیث مانی جائے گی۔ اگر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال یا کسی کا حق ضائع ہوتا ہو یا شریعت کی مخالفت ہوتی ہو تو وہاں ضعیف حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضائل رجال مثل فضائل اعمال، یعنی رجال مانے مرد اور اعمال مانے عمل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضعیف حدیث عمل میں جیسے قبول کی جاتی ہیں اسی طریقے سے ضعیف حدیث شخصیت کی فضیلت کے بارے میں بھی قبول کی جائے گی، مگر کب؟ جب فضیلت کے بارے میں ہو، افضلیت کے بارے میں نہیں۔ اور اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے مزید تفصیل کی ہیں جس کو ترک کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔
ایک مسئلہ یہاں پر سمجھنے والا ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آیا، تو اس دن کے آنے پر ہی روافض کی طرف سے ایک میسج چلتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کنوں نے دیا، اور اس وقت ابو بکر و عمر کہاں تھے؟ یہ ایک گفتگو اس موسم میں چلتی ہیں، اور یہاں پر یہ بات پیش کی جاتی ہے، تو چونکہ اس وقت یقیناً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور اس وقت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلافت کے معاملے میں سقیفہ بنی ساعدہ کی میٹنگ میں مصروف تھے، تو اب یہاں پہنچ کر کے روافض اہل سنت و جماعت کے ذہنوں کو پوائزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر انہیں بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ ہوتا معاذ اللہ، تو یہ ان کو حکومت کی پڑی ہوئی تھی اور یہ سلطنت کی پڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے سلطنت کی طرف گئے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، مگر اس اعتراض کا جواب شرح المواقف میں دیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتابوں میں دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا؟ جواب اس کتاب میں یہ دیا گیا کہ نبی کے وصال کے بعد امت پر سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ہزاروں معاملات کو قائم کرنے والا حضور کا نائب اور خلیفہ حضور کے دفن کرنے سے پہلے مقرر کیا جائے۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، یہ دیکھیے کتاب شرح المواقف، اس کی 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 377 ہے۔ اس میں باضابطہ یہ بات لکھی گئی کہ تواتر اجماع المسلمین فی الصدر الاول بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتناع خلو الوقت عن خلیفۃ و امام، کہ پہلے دور کے یعنی خیر القرون کے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کے وصال کے بعد تھوڑا وقت بھی نبی کے خلیفہ اور امام سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس بات پر صحابہ کرام کا، اور میں نے یہ بات بھی آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور ان چاروں میں سب سے افضل دلیل اجماع امت، اور اجماع امت کے بھی درجے ہیں، اور ان درجوں میں بھی سب سے افضل درجہ صحابہ کا اجماع، اور صحابہ کا اجماع جس بات پر ہو جائے اس کا انکار کفر ہے۔ اسی لیے ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کفر ہے، کیونکہ ان کی خلافت پر سارے صحابہ کا اجماع ہے۔ تو نبی کے وصال کے بعد، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی نے، ڈاکٹر صاحب یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے معرض الوصال میں عائشہ صدیقہ سے کہا تھا خط اور کاغذ لاؤ تاکہ میں لکھ دوں، کہ کوئی بعد میں تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، میں لکھ دوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں لکھوں گا، میرا رب میری امت میں سب سے افضل پر میری امت کو جمع کر دے گا۔ اور خدا کی قسم میرے پاس وقت ہوتا، یہ جلد بازی میں شاید میں مفہوم سمجھانے سے قاصر رہوں، لیکن اس مسئلہ افضلیت پر زندگی کی ہر سانس سارے صحابہ میں سب سے زیادہ جنہوں نے پہرا دیا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ جب مولا علی پر حملہ ہوا کوفہ میں جامع مسجد میں، اور جب آپ کے زخموں سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکیں گے، آپ کی شہادت ہو جائے گی، تو آپ کے ساتھ رہنے والوں نے کہا حضور
آپ اپنی حیات ہی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو اس وقت بھی خلافت صدیقی کا علم لہرایا مولا علی نے، اور مولا علی نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، اور ہمیں حضور یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم میں جو افضل ہوگا رب اس پر لوگوں کو جمع کر دے گا۔ پھر اللہ نے ہم میں جس میں خیر دیکھی وہ ابو بکر کے تھے، ابو بکر تھے جن پر اللہ نے ہم سب کو جمع کر دیا۔ یہ آخری گھڑی مولا علی کا بیان ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور کے وصال کے بعد ان صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے اس بات پر کہ نبی کی تدفین سے پہلے نبی کا نائب ہو، نبی کی تدفین سے پہلے نبی کا خلیفہ ہو۔ تو صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم اسی اجماع امت والے عمل میں اس وقت لگے ہوئے تھے۔ لیکن اگر اس سے کوئی الزام دینا چاہیں ابو بکر و عمر کو کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ حکومت کے لالچ میں تھے اور حکومت کے لیے ایسا کر رہے تھے معاذ اللہ، تو خدا کی قسم یہی اعتراض مولا علی پر بھی آ جائے گا۔ کیسے؟ حالانکہ مولا علی بھی اس اعتراض سے پاک، وہ تو دنیا کو 3 طلاق دینے والے، انہوں نے تو اپنی اولاد کو بھی کہا کہ میں 3 طلاق دے چکا ہوں، یہ باپ کی متعلقہ اولاد پر حلال نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو خود اپنی اولاد کو بھی بتا کر گئے، نہ ابو بکر و عمر دنیا پرست تھے نہ علی تھے، دونوں پر اعتراض کرنے والے دنیا پرست ہیں۔ اعتراض مولا علی پہ کیسے آئے گا کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی حضرت مولا علی کے خلافت کے مستحق ہونے کا انکار نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کبھی بھی حضرت مولا علی کے خلیفہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ مطالبہ کیا تھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ سے پہلے جو امیر المومنین شہید ہوئے ہیں میں ان کا وارث ہوں، میں آپ کو امیر المومنین سمجھ کر آپ سے خون عثمان کا بدلہ چاہتا ہوں کہ آپ عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کریں، ان کو قصاص لیں ان سے۔ اس وقت مولا علی نے یہ کہا تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائیں بعد میں ان سے قصاص لیں گے۔ تو کیا حضور کے وصال پر ابو بکر و عمر کے خلافت میں مصروف ہونے کو دنیا داری قرار دیا جائے تو یہ اعتراض مولا علی پر نہ آئے گا؟ حالانکہ مولا مرتضیٰ بھی پاک ہیں، ابو بکر و عمر بھی پاک ہیں، نہ یہاں دنیا داری نہ وہاں دنیا داری، دونوں جگہ کیا؟ دونوں جگہ اجماع امت پر عمل، کہ پہلے نبی کی نیابت مضبوط ہو، پہلے نبی کی خلافت مضبوط ہو۔ تو دوستان محترم، بات طویل نہیں، بس اتنی بات سمجھ لو کہ افضلیت کے مسئلے میں کبھی بھی یہ خیال نہ آنے پائے تمہارے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ کیا ہمیں پڑی ہے کہ ہم ایک کو افضل مانے، ایک کو اس سے افضل مانے، ایک کو اس سے افضل مانے، ہم تو سب کو برابر مانتے ہیں۔ اگر ایسا کہتا ہے کوئی تو وہ سنی نہیں رہے گا، یہ امام احمد رضا نے فرمایا۔ اور دوستان محترم، میں اس پر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت سارے حوالے بھی نوٹ کر کے لایا ہوں اس میں، اور پڑھ دیتا ہوں۔ فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 363، اس میں کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے، دھیان سے سن لینا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور افضلیت صدیق اکبر اس عقیدہ کا خلاف، اس عقیدے کے خلاف اول تو کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں، اس عقیدے کی مخالفت کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے کہ صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ صدارت ناگپور میں لکھتے ہیں۔ اب ناگپور والوں کو تو یہ خطبہ پڑھ ہی لینا چاہیے جی، یہ خطبہ صدارت محدث اعظم ہند نے ناگپور میں دیا تھا، تو انہیں تو کم از کم یہ خطبہ صدارت پڑھنا ہی چاہیے۔ کیا فرمایا اس میں؟ محدث اعظم فرماتے ہیں علم حدیث کا اندازہ اس سے کیجئے
کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں، آپ کو دھیان دیجیے، جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں، ماخذ یعنی یہ جو ہزاروں لاکھوں مسئلے نکلے ہیں نا کتابوں میں لکھے، وہ کن حدیثوں سے نکلے؟ وہ ساری حدیثیں۔ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر رہتی تھی، اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی، یعنی جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر کوئی اعتراض کرتا کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا اور فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، محدث اعظم فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہیں اس کی روایت و درایت کی خامیاں امام احمد رضا کے ہر وقت زبان پر رہتی ہیں۔ وہ امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں کہ عقیدہ افضلیت کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں۔ جن کی حدیث دانی کا یہ عالم، وہ کہتے ہیں کسی صحیح حدیث میں اس کی خلاف تو ہے ہی نہیں۔ اور میں تو آپ کا ذوق ہو تو ذوق لیجئے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اس عقیدے کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں۔ یہ زور لگا کر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں محدث اعظم کہتے ہیں فقہ حنفی کی ماخذ جتنی حدیثیں ہیں ہر وقت امام احمد رضا کی نگاہ کے سامنے رہتی تھی، اور فقہ حنفی کی مسائل پر جو زد پڑتی ان حدیثوں کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت زبان پر رہتی۔ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ حدیث ہمارے مسلک امام اعظم کے خلاف ہے، تو اس حدیث میں چونکہ یہ راوی ہے نا وہ ضعیف ہے، جاؤ تقریب کتاب میں جا کے دیکھو، تہذیب میں دیکھو۔ محدث اعظم کہتے جب ہم جا کر دیکھتے تو وہی لفظ ملتے جو امام احمد رضا نے وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، برداشت آپ لوگ بھی مجھے کر لیجئے، فرماتے ہیں محدث اعظم یحییٰ نام کی سینکڑوں راویان حدیث ہے۔ یحییٰ حدیث کی روایت کرنے والے یحییٰ نام کے سینکڑوں ہیں، مگر فرماتے لیکن جس یحییٰ کے طبقہ و استاد و شاگرد کا نام بتا دیا تو ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت اس فن کے خود امام ہیں، اس فن کے موجد ہیں۔ سینکڑوں مانے 100 اور سینکڑوں مانے 300 کم از کم، جمع کا اطلاق۔ فرماتے یحییٰ نام کے تو سینکڑوں ہیں حدیث میں راوی، مگر جس حدیث میں یحییٰ نام کا آیا اب اس سے کون سا یحییٰ مراد ہے، کس علاقے کا، کتنی عمر کا، اس کا استاذ کون، اس کا شاگرد کون، پڑھا کہاں سے، کس سے پڑھا، کتنا پڑھا، بچپن میں کیسا، جوانی میں کیسا، بڑھاپے میں کیسا، اعلیٰ حضرت جس یحییٰ کے بارے میں جو لفظ کہہ دیتے کتاب میں اسی یحییٰ کے بارے میں وہی لفظ ملتا۔ وہ فرماتے ہیں، وہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ عقیدہ افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث، زور لگا کے بولو، کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ ہاں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ ہم کیوں خوف زدہ ہو، ہمارے پاس امام احمد رضا ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، فرمایا یحییٰ نام کے سینکڑوں راوی ہیں، مگر جس یحییٰ کے طبقہ استاد شاگرد کا نام بتا دیا تو اس فن کے خود اعلیٰ حضرت موجد تھے کہ طبقہ و اسما بھی بتا دیتے تھے کہ راوی ثقہ ہے یا مجروح۔ اب محدث اعظم ان کے جملے سننا، فیصلہ کرتے ہوئے کہتے اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا داد علمی کرامت۔ یہ خدا کی عطا کی ہوئی کرامت ہے۔ اور
اس پر بہت زیادہ باتیں ہیں۔ محدث اعظمین علیہ الرحمٰن نے علامہ وسیع احمد صورتی سے بھی پوچھا تھا کہ وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث، یعنی اعلیٰ حضرت کا وسیع احمد محدث صورتی بہت ذکر کرتے تھے، اور وسیع احمد محدث صورتی وہ تھے جن کو پوری بخاری شریف سند و متن کے ساتھ زبانی آتی، اور وہ کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ اگر تراویح میں بخاری پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں 3 دن میں سند و متن کے ساتھ زبانی سنا دیتا۔ وہ محدث اعظم ان کے استاد ہیں علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے کے پاس محدث اعظم بیٹھتے، جب بھی بیٹھتے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے وسیع احمد محدث صورتی۔ تو محدث اعظم ان نے پوچھا کہ حدیث میں امام احمد رضا کا مرتبہ کیا ہے؟ تو محدث صورتی فرماتے وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ پھر فرمایا صاحبزادے اس کا مطلب سمجھا؟ پھر خود کہا اگر اس فن میں عمر بھر ان کا تلمذ کروں، حالانکہ عمر میں اعلیٰ حضرت سے یہ بڑے تھے، مگر کہتے ہیں کہ عمر بھر یعنی پوری عمر میں اعلیٰ حضرت کی شاگردی کروں تو بھی ان کے پاس سنگ کو نہ پہنچوں، یعنی پوری عمر ان کی شاگردی کر کے بھی اس درجے کو نہ پہنچوں جس درجے پر آج امام احمد رضا پہنچے ہوئے ہیں۔ پوری عمر ان کی شاگردی کر کے میں ان کے پاؤ درجے کو بھی نہ پہنچ سکوں۔ یہ ہے امام احمد رضا کا علم حدیث میں مقام۔ فرماتے ہیں وہ علم حدیث میں مقام رکھنے والے کہتے ہیں کہ عقید افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اب آگے بس اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھ لوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف پائے بھی، یہ ہے خاص بات، جن کو بو آ رہی ہیں وہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف یعنی اس عقیدہ افضلیت کے خلاف اگر کہیں سونگ اس کو نظر آئے تو سمجھ لے کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے، ہم بات سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اگر اس عقیدے کے خلاف تمہیں کچھ نظر آتا ہے قرآن و سنت میں تو اپنی فہم کی کوتاہی مانو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت مولا علی و اہل بیت اطہار کیوں بلا تقیید ابو بکر کو افضل و خیر امت و سردار اولین و آخرین بتاتے؟ انہوں نے تو بلا قید بتایا ہے، تو پھر اس بات کو ماننا لازم ہے۔ دوستان محترم، ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی جہنم میں جانے کا کام ہے۔ ہمیں سب سے پیار کرنا ہے، بلکہ ہم سنی رہے گی ہی تب جب ہم ہر صحابی سے پیار کریں گے۔ ہمارے نزدیک تو نعرہ ہی یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر تمام صحابہ کرام کا احترام ہے، مگر یہ تمام شان والوں نے جس کے افضل ہونے پر اجماع کر لیا۔ اب حقیقت میں افضلیت کا انکار وہاں سے دروازہ کیا کیا کھلتا ہے معلوم ہے؟ اگر افضلیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو سب سے پہلے سارے صحابہ کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ عدالت یہ کورٹ کچہری والی کی بات نہیں کر رہا، عدالت کا معنی ان کا عادل اور متقی ہونا۔ چونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں ابو بکر صدیق پہلے خلافت کے حقدار نہیں تھے، سب سے افضل نہیں تھے امت میں، تو پھر کیا ماننا لازم آئے گا کہ سارے صحابہ نے مل کر غلط فیصلہ کیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابو بکر کو افضل نہ ماننے سے یہ خرابیاں ماننی پڑتی ہیں، پورا دین ختم ہو جائے گا۔ افضل نہ مانے تو سارے صحابہ کو یہ مانو کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، ان سب نے معاذ اللہ انصاف نہیں کیا، اور جب یہ سارے ہی معاذ اللہ اس اعتبار سے یہ ٹھہرے کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا تو آگے سے رافضی کہے گا کہ انہوں نے قرآن جمع کرنے میں بھی انصاف نہیں کیا، قرآن بھی ختم۔ ان صحابہ میں سے جتنی حدیثیں کتابوں میں آئی، اب کوئی بھی حدیث آپ پڑھیں گے وہ یہ کہیں گا کہ انہوں نے تو پہلا ہی فیصلہ غلط کیا تھا، اور ان کا تو انہوں نے عدالت سے کام نہیں لیا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا، تو اب ہر حدیث ناقابل دلیل، قرآن ناقابل دلیل، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام شان والے صحابہ کی اجماع کو مانا جائے، اور ان کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد
اس امت میں، اگلی امتوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ بات باب الفضائل سے نہیں کہ کوئی مانے نہ مانے اس کے اختیار میں ہو، یہ باب العقائد سے سنی رہنا ہے تو ابو بکر کو افضل ماننا ہے، بات خلاص اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم حضرات شیخین، حضرات ختنین کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچی محبت نصیب فرمائیں۔ یہ دو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے افضلیت صدیق